بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فرقان گردیزی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک دل خراش واقعہ ہندوستان کی ریاست بہار میں پیش آیا، اس پہ بات کریں گے۔ پھر آزاد کشمیر کی سیاست پہ بات ہوگی، اور آزاد کشمیر کا دارالحکومت کسی بھی ریاست، کسی بھی صوبے، کسی بھی اسٹیٹ کا ایک فیس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں لوگ روڈوں پر پورا دن رسوا اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو ہندوستان سندھ کی قانون ساز اسمبلی میں ایک گفتگو کی، ایک تقریر کی، بڑی تاریخی تقریر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا آپ آزاد ہیں اپنے مذہب پہ اوپر عمل درآمد کے لیے۔ آپ ہندو ہیں تو اپنے مندروں میں جائیں، آپ عیسائی ہیں تو اپنے گرجا گھروں میں جائیں، آپ مسلمان ہیں تو اپنی مساجد میں جائیں۔ ریاست کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو سندھ کی قانون ساز اسمبلی میں ایک تقریر کی، اس کا یہ ایک حصہ ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرا ملک آزاد ہوا ہے، ہندوستان ہے، اس نے آزادی کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ ہماری قیادت، قائد اعظم محمد علی جناح کتنے دور اندیش لیڈر تھے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مستقبل میں پاک ہندوستان بر صغیر کے اندر ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کی بنیاد آج آپ چیزوں پہ دیکھ لیں۔ ہندوستان کے اندر تقریباً 20 کروڑ مسلمان، جو ہندوستان کی ٹوٹل آبادی کا 15% یا 14% بنتے ہیں، وہ رہائش پذیر ہیں۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے ہوئے، یہ نیٹو انڈینز مسلمان ہیں جو وہیں پہ پیدا ہوئے۔ تقریباً 200-300 سال سے یہ ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ہندوستان کے باشندے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ تو آئے روز آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی گوشت کے اوپر گائے ذبح کرنے پہ لڑائی، کبھی روزے پہ لڑائی، کبھی اذان پہ لڑائی، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اگر ایک بر صغیر ہوتا تو یقیناً یہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں کبھی انتشار ختم ہی نہ ہوتا، مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے رہتے۔ آج ہندوستان کے اندر جو بہار کے چیف منسٹر ہیں، نتیش کمار ان کا نام ہے جی، وہ بہار کے، ہندوستان کے ایک صوبہ ہے بہار، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایک لڑکی، ایک خاتون، اس کو بات کو رہنے دیں کہ اس کا تعلق کس مذہب کے ساتھ تھا، نصرت پروین، جس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ چیف منسٹر نے ایک ایسی حرکت کی کہ یقین کریں کہ اس کو دیکھ کر جگر پھٹ جاتا ہے، آنکھیں اس پہ یقین نہیں کر رہی، یار یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، اور یہ کس طرح وہاں پہ ہو گیا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں انہوں نے اس کا نقاب اتارا۔ یقیناً اس خاتون کے لیے بھی بڑی ہی اس ٹائم میں خوف کا منزل تھا اس کے لیے، جو اس نے وہ دیکھا، وہ برداشت کی۔ اس بہادر خاتون کو سلام پیش کرتے ہیں، قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہ رہتے کہ وہ ایک خاتون ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے لباس کا ڈیسیژن کرے، اس نے کیا پہننا ہے، اس کو آزادی ہے۔ یہ انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق میں آتی ہے۔ اور جو وزیر اعلیٰ نے جو حرکت کی، یہ صرف ایک سسٹم کی حرکت نہیں، ایک شخص کی حرکت نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ پنپنے والی سوچ جو آج کل پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے کہ وہاں پر اقلیت غیر محفوظ ہیں۔ اور سب سے بڑی بے شرمی کی انتہا آپ اس میں دیکھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بعد میں ایک وہ بے شرم شخص انٹرویو دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ شکر پڑے میں نے مارکس اتارا ہے، میں نے کہیں اور ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ انتہائی غلیظ اس نے وہاں پہ دوبارہ جو گفتگو کی، تو یہ مودی کی ہند نتوا جو سوچ ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمان کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، یہ مذہبی حقوق کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ آپ اس کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے، لیکن آخر یہ کب تک ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی؟
یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہندوستان کے اندر جو ایک سوچ پنپ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، اور جس طرح کی بے حرمتی، اور اس کو یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں یہ بے حرمتی کرنے کے بعد، ان کی آپ اس سوچ پہ بندہ ماتم کر سکتا ہے کہ ایک خاتون جس کو ساری جو دنیا کے مذاہب خاتون کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے اس کو بڑا عزت احترام تمام مذاہب کے اندر، تمام معاشروں کے اندر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ خاتون کا احترام ضروری ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں ناظرین کھڑے ہو جاتے تھے، تو ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں کہ خواتین کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہندو اور ان کی سوچ، اور یہ ہندوستان کی سوچ جو اس پہ یہ مودی مسلط ہوا ہوا ہے، جس نے پوری قوم کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے، وہ ایک جھوٹے پروپیگنڈے ساری چیزیں کر کر کے اپنی ذات مطمئن کر لیتے ہیں، اپنے ہمدرد لوگوں کو مطمئن کر لیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سوچ ہندوستان کو لے ڈوبے گی۔ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں ناظرین، یہ کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے، وہ کوئی مہاجر نہیں ہے، وہ کہیں کسی سے مائگریٹ ہو کے نہیں آئے، وہ انڈین ہیں، نیٹو انڈینز ہیں، اور وہ نسل در نسل ہندوستان میں آباد ہیں۔ یہ واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا، اس کی سوشل میڈیا پہ بڑی مذمت ہو رہی ہے، لیکن اس پہ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وزیر اعلیٰ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی کچھ عقل رکھنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے مظفر آباد، یہاں پہ اگر بندہ دن کو نکلے تو وہ یہ پچھتا جاتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا بڑی غلطی کر کے آج یہ گھر سے نکل آیا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنسنا پڑتا ہے۔ مظفر آباد شہر، پورا شہر 20 سے 25 منٹ یا 10 سے 15 منٹ کی مسافت میں آپ چہلا سے امبور تک آ سکتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چہلا سے لے کے امبور تک بندے کو نکلتے ہوئے گاڑی میں لگ جاتا ہے۔ اسکول کے بچے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے بعد اکیڈمی جانا ہوتا ہے، وہ بیچارے گاڑی ٹائم سے نہیں پہنچتے، ان کا سارا شیڈیول، ساری روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری تو عام شہریوں کی ہے کہ وہ گاڑیوں کی پارکنگ درست کریں۔ پھر دوسری ذمہ داری، مظفر آباد کے اندر نہ کوئی پارکنگ ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پلازے بنے ہوئے ہیں، نہ ان کے آگے کوئی پارکنگ ہے۔ یہ اگر غلطیاں آپ دیکھتے جائیں تو سارے محکمے اس کے اندر آتے ہیں، تمام محکموں کی ذمہ داری، جو ذمہ دار ہیں کنسٹرکشن کے، کہ کنسٹرکشن کے ٹائم کیا رول ریگولیشن فالو کیے جاتے ہیں، وہ سب اس کی زد میں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو عام شہری، عام لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو یہ ریلیف کون فراہم کرے گا؟ یہ اب پولیس کے بس کی بات ہی نہیں رہی کہ مظفر آباد کے اندر وہ ٹریفک کو کنٹرول کرے۔ اس کے لیے بڑا ہی میسو پلان کی ضرورت ہے، تجاوزات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نیا روٹ کوئی بنانا چاہیے۔ کسی دور میں باتیں ہوئی کہ سہیلی سرکار سے لے کے نیلم پل تک یہ جو واک وے کا ایک ایریا ہے، اس کو سڑک بنایا جائے گا، وہ منصوبہ کہیں فائلوں میں دھرا رہا۔ پھر ایک نا CMH فلائی اوور ہے جس کی حالت آپ سب کے سامنے ہے، 4 سال سے وہ بن ہی نہیں سکا۔ وہ بن بھی جائے، وہاں پہ ٹریفک کے مسائل نہیں ہیں۔ جنہوں نے نقشے بنائے، جنہوں نے یہ چیزیں ترتیب دی، کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم مظفر آباد کی سڑکوں پر طالب علم، وکلاء حضرات، عام شہری دن بھر ذلیل ہوتا ہے؟ جس نے کہیں نکلنا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا اپنے ذہن میں اسٹیمیٹ کر کے وہ باہر نکلتا ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ ٹریفک میں رکنا پڑے گا، اور پھر VIP موومنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اس ریاست کے اندر، چیف سیکرٹری اس شہر کے اندر، IG اس شہر کے اندر، سیکریٹریٹ اس شہر کے اندر، یونیورسٹی اس شہر کے اندر، باہر سے کوئی مہمان آئے گا تو وہ مظفر آباد آئے گا، اور وہ جب اس ٹریفک میں ذلیل ہوگا، یقین مانیں وہ کسی بھی صورت آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ مظفر آباد کئی عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، پچھلے 3-4 سال سے اتنی بری طرح اگنور ہوا ہے، نہ کوئی بڑا منصوبہ اس اوورال ضلع میں اور بالخصوص مظفر آباد سٹی میں لگ سکا ہے، نہ کوئی تعمیراتی کام ہو سکا ہے، نہ کوئی نئی پلاننگ آ سکی ہے۔ مکمل یتیم ہوا ہے مظفر آباد اس ٹائم، مظفر آباد ضلع بھی یتیم ہوا ہے۔ کوئی قیادت مظفر آباد ضلع کے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے جو اس ضلع کی آواز بنے، اس ضلع کی بات کرے کہ بھائی ہم لوگ بھی ہیں، یہ ریاست کا دارالحکومت ہے، اس کے لیے بھی کچھ کریں۔ وزیر اعظم
کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ ریاستی دارالحکومت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی میں کیسے اضافہ کر رہے ہیں۔ چھوڑیں خوبصورتی کو، یہ جو پہلے ٹریفک کے عذاب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی جان چھڑائیں۔ 2 گھنٹے ہوتے ہیں جی، یہ 12 سے لے کے 2 بجے کا جو ٹائم ہے، جس میں اسٹوڈنٹس نے بھی موو کرنا ہوتا ہے، جس میں دفاتر کے لوگوں نے بھی موو کرنا ہوتا ہے، وہ مظفر آباد کی سڑکوں پہ ذلیل اور رسوا ہوئے رہتے ہیں دن پورا۔ یہ ٹریفک پلان کون بنائے گا؟ یہ تجاوزات کون ختم کرے گا؟ یہ نئے روٹ کون بنائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں پر جو محکموں میں آفیسر بیٹھے ہوئے، کیا ان کی ذمہ داری پہ یہ چیزیں نہیں آتی؟ کیا ضلعی انتظامیہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی؟ وزیر اعظم جو پورا دن مظفر آباد میں ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ آخر سب اپنی کاغذی کاروائیاں، سب اپنی فائلی کاروائیاں ہی پوری کر رہے ہیں، ریاست کا اور ریاستی دارالحکومت کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ اس اندر بڑے مسائل ہیں، پاپولیشن کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، لیکن جو اہم مسئلہ میرے نزدیک اس ٹائم تھا وہ ٹریفک کا مسئلہ تھا۔ اس ٹریفک کے مسئلے کو ناظرین حل ہونا چاہیے۔ ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ خدا را وہ اس کی خاطر کوئی پلان ترتیب دیں۔ جو وہ کرتے ہیں، جس طرح کرتے ہیں، پنجاب کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، کیا مظفر آباد کے اندر وہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ نئے روٹ کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی ہیں، فنڈز بھی موجود ہیں، آپ کوئی نئے لوگوں کے لیے رستے پیدا کریں، نئے شارٹ کٹ پیدا کریں، گرائیں تجاوزات، اٹھائیں ان کو یہاں سے جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے سارے لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آلودگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے مظفر آباد کے اندر، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ کو سفری سہولیات آسان ہو جائیں، بچے گھر ٹائم سے پہنچ جائیں، اس کے بعد ان کا شیڈیول ڈسٹرب نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ کئی سارے مسائل ہیں، آپ کی خدمت میں اگلے کسی ویلاگ میں ضرور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام۔